اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئر بلو پاکستان کی ایک پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی میں شاندار نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ نوکریوں کی ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ کلب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز جو کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹرز میں آنے والی نیو ویکنسیز کے بارے میں آپ کو بر وقت اطلاع ملتی رہے۔ پاکستان بلو ایئر لائن کمپنی میں جو مختلف پوزیشن کی ڈفرینٹ ویکنسیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی کچھ ڈیٹیل اس طرح ہے۔ ڈپارٹمنٹ ایرو میڈیکل میں جو ڈفرینٹ پوزیشن کی ویکنسیز ہیں وہ میڈیکل آفیسر، میڈیکل کوآرڈینیٹر، میڈیکل آفیسر، فلائٹ سرجن اور میڈیکل آفیسرز کی ڈفرینٹ پوسٹیں شیئر کی گئی ہیں۔ اسی طرح ایئر سائڈ آپریشنز میں ایسوسیٹ ایئر سائڈ، ایگزیکٹو ایئر سائڈ، اسپیشلسٹ ایئر سائڈ، سپروائزر ایئر سائڈ، ایسوسیٹ ایئر سائڈ، اسپیشلسٹ ایئر سائڈ۔ اس طرح بیگیجز سروسز ڈپارٹمنٹ میں جن ویکنسیوں کا اعلان کیا گیا ہے، ایسوسیٹ بیگیج سروسز، ایگزیکٹو بیگیج سروسز۔ اس طرح کال سینٹر ڈپارٹمنٹ میں کال سینٹر کنسولر اور کمرشل ڈپارٹمنٹ میں ٹریول کنسولر، جنرل مینیجر کمرشل، کلائنٹ ریلیشن ایگزیکٹو، ڈسٹرکٹ مینیجر، ٹریول کنسولر۔ اس طرح انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جو ڈفرینٹ پوسٹیں شیئر کی گئی ہیں، انجینئر اے ڈبلیو ایم پاور پلانٹ، انجینئر ایم سی سی، انجینئرنگ کوآرڈینیٹر، اکوپمنٹ ٹیکنیشین، مینیجر انجینئرنگ ایروسپیس، مینیجر ایم سی سی، میکینک ایوینکس، سپروائزر این ڈی ٹی شاپ، سپروائزر اسٹرکچر ریپیئر شاپ، سپروائزر وہیل شاپ، ٹیکنیشین ایروسپیس، ٹیکنیشین ایوینکس، ٹیکنیشین بیٹری شاپ، ٹیکنیشین آکسیجن شاپ، ایئر کرافٹ انجینئر ایروسپیس، انجینئر اے ڈبلیو ایم ایگزیکٹو پلاننگ پروڈکشن کنٹرول، جنرل مینیجر اے ڈبلیو ایم پلاننگ انجینئر، ٹیکنیشین ایروسپیس، ٹیکنیشین ایوینکس، ٹیکنیشین بیٹری شاپ، ٹیکنیشین آکسیجن شاپ، ایئر کرافٹ انجینئر ایروسپیس، میکینکس ایروسپیس، اسٹور کیپر، ٹیکنیشین ایروسپیس، ٹیکنیشین ایوینکس کی مختلف پوسٹیں شائع کی گئی ہیں۔ اس طرح فلیٹ مینجمنٹ میں فلیٹ مینجمنٹ اسسٹنٹ انٹرن، یہ دو پوسٹیں شیئر کی گئی ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں۔ فلائٹ آپریشن ڈپارٹمنٹ میں کیڈٹ پائلٹ، کیپٹن، فرسٹ آفیسر کی مختلف پوسٹیں شائع کی گئی ہیں۔ فلائٹ آپریشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں فلائٹ آپریشن آفیسر کی پوسٹ شائع کی گئی ہے۔ فلائٹ سروسز میں کیبن کریو ٹریننگ، ڈیزائنیٹڈ چیکڈ کیبن کریو، جنرل مینیجر فلائٹ سروسز، اسسٹنٹ مینیجر فلائٹ سروسز، کیبن کریو ٹریننگ، کوآرڈینیٹر فلائٹ سروسز، ڈیزائنیٹڈ چیکڈ کیبن کریو، لیڈ کیبن کریو، مینیجر فلائٹ سروسز، پرفارمنس کوآرڈینیٹر، پبلیکیشن رائٹر، اسسٹنٹ مینیجر فلائٹ سروسز، کیبن کریو ٹریننگ، ڈیزائنیٹڈ چیک کیبن کریو، لیڈ کیبن کریو، پرفارمنس ایگزیکٹو، کیبن کریو ٹریننگ، پرفارمنس ایگزیکٹو۔ اسی طرح
ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ میں جنرل مینیجر ہیومن ریسورسز HR ایگزیکٹو کے مختلف اقسامیہ شائع کی گئی ہیں. اسی طرح انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ایگزیکٹو انٹرنل آڈٹ کی پوسٹ شیئر کی گئی ہے. اس طرح MIS ڈپارٹمنٹ میں جونیئر نیٹ ورک آپریشن انجینئر ایپلیکیشن سافٹ ویئر ڈیولپر سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس انجینئر UI/UX ڈیولپر کی مختلف اسامیاں شائع کی گئی ہیں. پروسیسمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ ویئر ہاؤس کوآرڈینیٹر کی مختلف 2 اسامیاں شائع کی گئی ہیں. اسی طرح کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں ایئرکرافٹ انجینئر کوالٹی ایشورنس ایئرکرافٹ انجینئر کوالٹی ایشورنس ایروسپیس ٹریننگ انجینئر کوالٹی ایشورنس ایروسپیس ٹریننگ انجینئر کوالٹی ایشورنس ایوینکس ایئرکرافٹ انجینئر کوالٹی ایشورنس ایروسپیس کی مختلف اسامیاں شائع کی گئی ہیں. ریونیو مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ریونیو مینجمنٹ اینالسٹ شیڈولنگ ڈپارٹمنٹ میں ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیٹر مینیجر شیڈولنگ اسسٹنٹ سینئر مینیجر شیڈولنگ کی مختلف اسامیاں شائع کی گئی ہیں. ٹرمینل آپریشن ڈپارٹمنٹ میں سپروائزر ٹرمینل کسٹمر سروسز جنرل اسٹاف اسسٹنٹ مینیجر ٹرمینل کسٹمر سروسز اسسٹنٹ مینیجر ٹرمینل کسٹمر سروسز جنرل اسٹاف کنسلر ٹرمینل کسٹمر سروسز کی مختلف اسامیاں شائع کی گئی ہیں. ٹریننگ سینٹر ڈپارٹمنٹ میں DGR انسٹرکٹر کوآرڈینیٹر گراؤنڈ ٹریننگ DGR انسٹرکٹر کی مختلف اسامیاں شائع کی گئی ہیں. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ مینیجر ٹرانسپورٹ ڈرائیور سینئر مینیجر ٹرانسپورٹ شفٹ سپروائزر کی مختلف اسامیاں شائع کی گئی ہیں. ان تمام اسامیوں کی ڈیٹیل آپ کو چیک کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیٹ کے میں میڈیکل آفیسر کے لیے آن لائن اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی میں ڈیٹیل چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایجوکیشن کیا ریکوائرڈ ہے, ایج لمٹ کیا ہے اور اس طرح کی فزیکل ہیلتھ کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو اس کے لیے اس کی ڈیٹیل مجھے جاننے کے لیے یا اس پر آن لائن اپلائی کرنے کے لیے مجھے کس طرح اپلائی کرنا ہوگا تو وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں. یہ طریقہ کار ان تمام اسامیوں کے لیے اپلائی ہوگا. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر ایک اسامی کے اوپر اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں. اسی طرح آپ تمام اسامیوں کے لیے ڈیٹیل اس طرح چیک کر لیجیے گا اور اس پہ اپلائی کر لیجیے گا اور اپنی ریکوائرمنٹ ایجوکیشن ہر چیز چیک کر لیجیے گا. بالفرض کہ میں ڈپارٹمنٹ ایرو میڈیکل کی پوزیشن میڈیکل آفیسر کے لیے میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے نمبر آف اوپننگ اس کی ویکنسی 1 ہے. اسی طرح سب کی ویکنسیز آگے بتا دی گئی ہے کہ اس میں کتنی ویکنسیز ہیں. کسی میں 2 ہیں, کسی میں 1 ہے, کسی میں 20 ہیں, کسی میں 1 ہے, کسی میں 15 ہے, کسی میں 10 ہیں. تو اس طرح آپ ڈیٹیل چیک کر لیجئے گا. ڈیٹیل چیک کرنے کے لیے میں اس ویب سائٹ کا لنک اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس ایئربڈو ایئر لائن کمپنی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے گا اور اس طرح اپلائی کر لیجئے گا. آپ کے سامنے اس طرح کا فارم ویب سائٹ کھولتے ہی آپ کے سامنے اس طرح کا فارم آ جائے گا تو آپ نے اس طرح اپلائی کرنا ہے. اب میں میڈیکل آفیسر کے لیے اپلائی کرنے لگا ہوں. لیٹ کے اس کی لوکیشن ISB ایئرپورٹ بتائی جا رہی ہے. میڈیکل کوآرڈینیٹر کی جو لوکیشن ہے وہ کراچی ایئرپورٹ ہے. آگے میڈیکل آفیسر کے لیے کراچی ایئرپورٹ ہے. فلائٹ سرجن کے لیے
لاہور ایئرپورٹ ہے، تو اس طرح آپ اس لوکیشن پہ کلک کر کے اس متعلقہ اسامی کی ڈیٹیل اور اس پہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں میڈیکل آفیسر کے لیے آئی ایس بی ایئرپورٹ لوکیشن پہ میں کلک کروں گا، تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایرو میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی ویکنسی میڈیکل آفیسر کی مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے۔ نمبر آف اوپننگ 1، یعنی کہ اس کی جو ویکنسی ہے وہ ایک پوسٹ ہے، اس کی پروفیشنل سرٹیفکیٹ ایم بی بی ایس ریکوائرڈ اسکل، جو کوالیفیکیشن ہے وہ ایم بی بی ایس ریکوائرڈ ہے، ایکسپیرئنس اس کے لیے 5 سال کا ہے، اور ایسے کینڈیڈیٹ جو ایئر لائن یا ایویشن اتھارٹی سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں اور ان کا ایکسپیرئنس 5 سال یا اس سے زیادہ ہے تو وہ زیادہ پریفریبل ہے۔ ریکوائرڈ اسکلز جو ہیں پروفیشنل انگلش لینگویج بولنی بھی آنی چاہیے، لکھنی بھی آنی چاہیے، سمجھنے بھی آنی چاہیے، ایم ایس آفس اسکلز، اور ایم ایس آفس اسکلز کے ایم ایس آفس کا ماہر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اپلیکنٹ ہے وہ اپنے تمام جو سرٹیفکیٹ ڈگریز وغیرہ ہیں وہ تھرو آن لائن اپلائی کے دوران جو ہے وہ اپلوڈ کرے گا۔ اس میں جو ایج لمٹ بتائی جا رہی ہے وہ فزیکل ریکوائرمنٹ میں کم سے کم 30 سال ایج ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس اسامی کے لیے ان تمام ریکوائرمنٹس پر پورا اتر رہے ہیں، آپ کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے، ایکسپیرئنس ہے، تو آپ سمپلی اپلائی فار دس پوزیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس پہ جا کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جس طرح میرے سامنے یہ ایک آن لائن اپلیکیشن فارم اوپن ہوا ہے، تو آپ کے پاس بھی اس طرح ہر ویکنسی کا علیحدہ اپلیکیشن فارم جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس طرح کر کے آپ نے اس پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ تو لیٹ کے دیکھتے ہیں کہ فرسٹ پہ پرسنل انفارمیشن میں ہمارے پاس ٹائٹل آ جائے گا، فرسٹ نیم، مڈل نیم، لاسٹ نیم، اسٹریٹ ایڈریس، سٹی، اسٹیٹ، پروونس اور پوسٹل کوڈ وغیرہ وہ ہم نے یہاں پہ پٹ اپ کر دینا ہے۔ پوسٹل کوڈ کے لیے آپ گوگل بھی یوز کر سکتے ہیں، اپنے ڈسٹرکٹ کا نیم لکھ کے ساتھ پوسٹل کوڈ سرچ کریں گے تو آپ کا ڈسٹرکٹ کا پوسٹل کوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ای میل ایڈریس جو ہے آپ کو متعلقہ وہ دیں گے، فون نمبر، موبائل نمبر، آئی ڈی ٹائپ کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ آئی ڈی کارڈ پہ کلک کریں گے اور آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ دیں گے، اور یہاں پہ برتھ آف ڈیٹ پٹ اپ کریں گے۔ کنٹری آپ کا اگر پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پاکستان پٹ اپ کریں گے۔ اگر آپ باہر سے اپلائی کر رہے ہیں تو جس کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کنٹری کا نیم آ جائے گا۔ یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے سارے کنٹری کھل جائیں گے، جس کنٹری سے آپ جو ہے نا وہ اپلائی کر رہے ہوں گے تو وہ اس کنٹری کا نیم دے دیں گے۔ اب سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایجوکیشن ٹریننگ اینڈ اسکلس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو ہائیسٹ ایجوکیشن ڈگری جو آپ کی ہوگی کالج، یونیورسٹی، تو اس یونیورسٹی کا نیم، سٹی، کوالیفیکیشن کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، گریجویشن ایئر کب آپ نے پاس کی ہے، کب آپ پاس آؤٹ ہوئے ہیں، تو یہ سب ڈیٹیل آپ اس میں پٹ اپ کر دیں گے۔ تھرڈ نمبر پہ پروفیشنل کوالیفیکیشن، جو آپ نے کوئی لینگویج کی ہے، کوئی اسکلز حاصل کی ہیں تو اس پہ وہ آپ پروفیشنل کوالیفیکیشن میں پٹ اپ کر دیں گے۔ تو اس کے لیے ایم بی بی ایس ریکوائرڈ ہے، پروفیشنل سرٹیفکیٹ جو کہ آپ وہاں پہ پٹ اپ کر رہے ہیں، جو آپ کے ریکوائرڈ ایجوکیشن ایم بی بی ایس ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ پہ آپ کلک کر دیں گے۔ آپ نے جو ورک ایکسپیرئنس کیا ہے مختلف کمپنیوں میں تو اس کی ڈیٹیل، کمپنی نیم، فون نمبر، پوزیشن ٹائٹل کہ وہاں پہ آپ کیا تھے، ایز اے مینیجر تھے، کیا تھے، وہ آپ پٹ اپ کریں گے۔ امپلائمنٹ ڈوریشن کتنا تھا، کتنے منتھ تھے، کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ نے کام کیا اس کمپنی میں، اس کی ڈیٹیل آپ دے دیں گے۔
اگر ایک کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں آپ نے اپلائی کیا تو اس کی ڈیٹیل دے دیں گے، اس کی جب آپ نے جوائن کیا ہے، جب آپ نے ریزائن کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل دے دیں گے، اور ایک کمپنی کو جب آپ چھوڑ رہے تھے تو اس کی کیا وجہ تھی، تو وہ اپنے ریزن یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنے ڈسکرائب کر دیں گے۔ اسی طرح پروفیشنل اینڈ پرسنل ریفرنس، اس میں آپ لیٹ کے آپ فرسٹ کمپنی میں کام کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آپ کے کوئی 5-7 دوست بنے ہوں گے، ان میں سے کسی دو کا آپ نے ریفرنس دے دیں گے، پھر دوسری کمپنی میں اگر چلے گئے آپ تو وہاں پہ آپ کو کچھ دوست بنے ہوں گے، آپ نے کچھ ان کا ریفرنس دے دیں گے، تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ پٹ اپ کر دینی ہے، ان کے پوزیشن، فون نمبر، ای میل، کب سے آپ جانتے تھے، اور یہ بندہ جو ہے وہ یہ ریفرنس جو آپ نے دیا ہے اس بندے کا، یہ بندہ ایئر لائن امپلائز تھا یا باہر سے تھا، جو بھی اینی ون ہوگا وہ آپ یہاں پہ پک اپ کر دیں گے۔ تھل پہ جتنی بھی فائلز ہیں، جتنے بھی آپ کی ڈاکومنٹ ہیں، یا آپ کا سی این ای سی ہے یا آپ کے فوٹوگراف ہیں تو وہ یہاں پہ آپ اپلوڈ کریں گے، جس طرح یہ پلیز اٹیچ اے فوٹوگراف یور سیلف، اپنا فوٹوگراف اپنے اٹیچ کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے نا، پلیز اٹیچ گورنمنٹ ایشوڈ فوٹو ہے جی، جو آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہوگی وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس میں سی وی یا ڈاکومنٹ جو بھی آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوئے ہیں، ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں تو وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے۔ اینڈ میں یہ اپلیکیشن سرٹیفکیٹ اینڈ اتھرائزیشن ٹو ایئر گرو، تو یہ ایک عہد نامہ ہے کہ یہ آپ نے جتنا بھی یہاں پہ ڈیٹا پٹ اپ کیا ہے، یا آپ نے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ دیے ہیں، جو کہ پروفیشنل سرٹیفکیٹ دیے ہیں، جو کہ اپنے ایکسپیرئنس سرٹیفکیٹ دیے ہیں، تو اس میں آپ نے کسی قسم کا کوئی غلط چیز نہیں دی، اس پہ آپ نے کچھ جھوٹ نہیں بولا، تو اگر آپ نے کچھ ایسا غلط کیا ہے تو وہ ایئر بلو کمپنی حق رکھتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، تو لہذا آپ نے بالکل کریکٹ انفارمیشن یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ اسٹوڈنٹ کلب چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں، اور اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہاں پہ جا کے میری ڈسکرپشن میں جا کے آپ کو یہ لنک مل جائے گا، تو آپ سیدھا اس پیج پہ چلے جائیں گے، اور یہاں پہ آپ اپنے لیٹسٹ اسٹڈی کے متعلقہ ویکنسی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔